بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن اسلام آباد FDE کے زیر تحت EST اردو BS14 کا آج کا مکمل پیپر پہلی معروضی ہے توبہ ٹیک سنگھ افسانہ کس نے لکھا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ توبہ ٹیک سنگھ افسانہ سعادت حسن منٹو نے لکھا ہے۔ اس کا مرکزی کردار ایک پاگل ہے جس کا نام بھوشن سنگھ ہوتا ہے، اور یہ تقسیم کے کرب کو موضوع بنا کر سعادت حسن منٹو نے لکھا ہے۔ دوسری معروضی ہے ہمدرد اخبار کا اجرا کس نے کیا تھا؟ ہمدرد اخبار کا اجرا مولانا محمد علی جوہر نے کولکتہ سے کیا تھا۔ بعد میں یہ دہلی سے شائع ہونے لگا اور اس کے بعد 1915 میں یہ بند ہو گیا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے اقبال کی مشہور نظمیں شکوہ اور جواب شکوہ ان کے کس شعری مجموعے میں موجود ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ اقبال کی مشہور نظمیں شکوہ اور جواب شکوہ ان کا شعری مجموعہ بانگ درا میں موجود ہیں۔ چوتھی معروضی ہے حرف آنا ایک محاورہ ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ حرف آنا کا مطلب ہوتا ہے الزام آنا۔ پانچویں معروضی ہے فتح کا مترادف بتانا ہے۔ فتح کا مترادف ہوتا ہے ظفر۔ ایک اور معروضی ہے معروضی نمبر 6 علل ٹاپ۔ علل ٹاپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ علل ٹاپ کا مطلب ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے۔ ساتویں معروضی ہے ضرب المثل مکمل کرنی ہے۔ یار زندہ ڈیش باقی، یار زندہ صحبت باقی۔ آٹھویں معروضی ہے لفظ سنگی کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ لفظ سنگی کا مطلب ہوتا ہے ہمراہی، ساتھی، دوست۔ معروضی نمبر 9 ہے وہ مغل بادشاہ جو کہ شاعر بھی تھے، وہ بہادر شاہ ظفر ہیں۔ بہادر شاہ ظفر وہ مغل بادشاہ ہیں جو بادشاہ بھی تھے اور شاعر بھی تھے۔ 10ویں معروضی ہے ایک محاورہ ہے آنکھیں پھیر لینا یا آنکھیں پھیرنا، اس کے کیا معنی ہیں؟ آنکھیں پھیر لینا اس کا مطلب ہے بے مروتی کرنا۔ 11ویں معروضی ہے مسدس کون سی نظم ہوتی ہے اور مسدس کے ایک بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ مسدس ایک ایسی نظم ہے کہ جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ معروضی نمبر 12 ہے نظم و ضبط قواعد کے لحاظ سے کیا ہے؟ دو الفاظ کے درمیان جب واو آ جائے تو وہ مرکب عطفی بن جاتا ہے، اور اس واو کو حروف عطف میں شمار کیا جاتا ہے، لہذا نظم و ضبط گرامر کے لحاظ سے حروف عطف ہے یا مرکب عطفی ہے۔ معروضی نمبر 13 ہے مگرمچھ کے آنسو بہانا، اس کا معنی ہے جھوٹ موٹ کا رونا، بناوٹی رونا۔ معروضی نمبر 14 ہے فاختہ اڑانا۔ فاختہ اڑانا ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مزے لینا۔ معروضی نمبر 15 ہے پہناوا۔ پہناوا قواعد کی روح سے کیا ہے؟
پہناوا قواعد کی روح سے حاصل مصدر ہے۔ چند حروف دیے گئے ہیں، بلکہ، مگر، لیکن، یہ کون سے حروف ہیں؟ یہ حروف استدراک کہلاتے ہیں۔ ایسی نظم جو قافیہ اور ردیف کے بغیر ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایسی نظم جو قافیہ اور ردیف کے بغیر ہوتی ہے اس کو نظم مورع کہا جاتا ہے۔ نظم مورع میں مصروں کی لمبائی برابر ہوتی ہے، ایک ہی بحر میں یہ نظم ہوتی ہے، لیکن قافیہ اور ردیف کی پابندی سے آزاد ہوتی ہے۔ معروضی نمبر 18 ہے، وہ حروف جو اسم کو فعل سے ملاتے ہیں حروف جار کہلاتے ہیں۔ معروضی نمبر 19 ہے، وہ اسم جو فاعل اور مفعول کی حالت کو بیان کرے، کیفیت کو بیان کرے، اس کو اسم حالیہ کہا جاتا ہے۔ معروضی نمبر 20 ہے، شوکت صدیقی کا ایک مشہور ناول ہے خدا کی بستی۔ خدا کی بستی شوکت صدیقی کا ناول ہے۔ شوکت صدیقی کا تعلق ترقی پسند تحریک سے تھا۔ معروضی نمبر 21 ہے، وہ کاپی جس میں شاعر اپنا یا دوسرے شعراء کا کلام جمع کرتا ہے اس کو بیاض کہتے ہیں۔ معروضی نمبر 22 ہے، دریائے لطافت کا موضوع کیا ہے؟ دریائے لطافت کا موضوع ہے اردو قواعد۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جسے انشاء اللہ خان انشاء اور مرزا قتیل بیگ نے مل کر لکھا ہے، اور اس کا جو موضوع ہے وہ اردو قواعد ہے۔ معروضی نمبر 23 ہے، کتا کلامی، اس کے مصنف کون ہیں؟ انور مسعود کتا کلامی کے مصنف ہیں۔ معروضی نمبر 24 ہے، تنقیدی کتاب ہے ولی سے اقبال تک۔ یہ کس نے لکھی ہے؟ یہ ڈاکٹر سید عبداللہ کی تصنیف ہے، ولی سے اقبال تک۔ معروضی نمبر 25 ہے، الحمدللہ افسانہ، کس نے لکھا؟ الحمدللہ افسانہ احمد ندیم قاسمی نے لکھا ہے، اور احمد ندیم قاسمی کا تعلق ترقی پسند تحریک سے تھا۔ تو اس کے بابری کی صنف کیا ہے؟ یہ پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کا روز نامچہ ہے، یہ ان کی خود نوشت ہے، یہ ان کی آپ بیتی ہے جو کہ چغتائی یعنی ترکی زبان میں لکھی گئی تھی۔ معروضی نمبر 27 ہے، علی پور کا ایلی، یہ ایک ضخیم ناول ہے اور اس کے مصنف ہیں ممتاز مفتی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ناول ممتاز مفتی کی خود نوشت ہے۔ گئے دنوں کا سراغ، نثار عزیز بٹ صاحبہ کی یہ خود نوشت ہے۔ مشہور کلاسیکل سنگر پٹھان خان کا آبائی وطن کون سا شہر تھا؟ کوٹادو تھا۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یہ مشہور زمانہ شعر مومن خان مومن کا ہے۔ مومن خان مومن ذوق بہادر شاہ ظفر اور مرزا غالب کے ہم عصر تھے۔ مشہور لوک کہانی
सस्सी पुन्नू का किस्सा किसने लिखा? सस्सी पुन्नू हाशिम शाह का तसनीफ करदा किस्सा है। सवाल नंबर 32 है, कुरतुल ऐन हैदर की वजह शोहरत क्या है? कुरतुल ऐन हैदर की वजह शोहरत नोवेल निगारी है। आते जाते पढ़े लिखे ग्रामर की रूह से कौन से फेल में शुमार होते हैं? फेल मुजारे में। मारूजी नंबर 34 है, कौन कब कहाँ कैसे कवायद की रूह से कौन से हरूफ हैं? ये हरूफ इस्तिफ़हाम हैं। इस्तिफ़हामिया हरूफ भी इनको कहा जाता है, यानी ऐसे हरूफ जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। किसी जुमले की वजाहत के लिए कौन सी अलामत होती है? किसी जुमले की वजाहत के लिए तफसीलिया की अलामत होती है। फ़ाइल की अलामत क्या है? फ़ाइल की अलामत है ने, जबकि मफ़ूल की अलामत है को। जैसे असलम ने अली को मारा। अब इसमें असलम ने ये फ़ाइल है, अली को ये मफ़ूल है। इस्तियारा के अरकान की तादाद बताइए। इस्तियारा के 3 अरकान होते हैं, मुस्तार लहू, मुस्तार मिनऊ, वजह जामे। जिस अरकान से सिफत मुस्तार ली जाए उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मुस्तार मिनऊ। हुरूफ तहज्जी की तादाद बाशमूल अलिफ मद आ कितनी है? हुरूफ तहज्जी की तादाद 37 है, लेकिन उसमें अलिफ मद आ शामिल नहीं है। अगर उसमें अलिफ मद आ शामिल कर लेते हैं तो कुल तादाद 38 बनती है। मारूजी नंबर 40 है, बैतुल गज़ल किसे कहते हैं? गज़ल का सबसे दिल आवेज़ शेर बैतुल गज़ल कहलाता है। मारूजी नंबर 41 है, जो लफ्ज़ किसी मस्दर से निकले उसको क्या कहा जाता है? ऐसा इस्म जो किसी मस्दर से बने उसको इसमें मुश्तक कहा जाता है। बताइए ये शेर किसका है? तंजिया और मिजाहिया शेर है। लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेज़ी, ढूंढ ली कौम ने फलाह की राह। रवेश मगरबी है मद्दे नज़र, वज़ा मशरक़ को जानते हैं गुनाह। ये इकबाल का शेर है। बामुरवत बालिहास बावफा में बा क्या है? बा एक ऐसा हर्फ है या अलामत है जो किसी भी लफ्ज़ के आगाज़ में आ रहा है तो इसको सब का कहा जाता है। मारूजी नंबर 43 है, साजिद ने गाड़ी एहतियात से चलाई। इसमें साजिद फ़ाइल है, गाड़ी मफ़ऊल है। मारूजी नंबर 44 है, गज़ल और कसीदे के लिए ज़रूरी है काफ़िया। मारूजी नंबर 45 है, नुस्खा हाय वफ़ा किस मशहूर शायर की कुलियात है? नुस्खा हाय वफ़ा फैज़ अहमद फैज़ की कुलियात है। मारूजी नंबर 46 है, एक जुमला दिया गया है, आपके दोस्त जो बड़े खूबरू हैं मुझे मिले थे। इसमें ये जो लफ्ज़ जो है ये इसमें मौसूल है। मारूजी नंबर 47, कमाल का मुतरादिफ क्या है? कमाल का मुतरादिफ है उरूज। मारूजी नंबर 48,
پودوں کو زیادہ پانی نہ دو۔ اس جملے میں علامت مفعول کون سی ہے؟ اس جملے میں علامت مفعول ہے کو۔ نذیر اکبر آبادی کی ایک مشہور نظم ہے برسات کی بہاریں۔ اس کی ہیئت کیا ہے؟ وہ مخمس کی ہیئت میں ہے، یعنی اس کا ہر ایک بند 5 مصروں پر مشتمل ہے۔ سفر نصیب کس کی تصنیف ہے؟ سفر نصیب مختار مسعود کی تصنیف ہے۔ کلاسیکی اور جدید شاعری کا سنگم کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ کلاسیکی اور جدید شاعری کا سنگم الطاف حسین حالی کی شاعری کو کہا جاتا ہے۔ وہی خدا ہے یہ مشہور زمانہ نظم کس نے لکھی ہے؟ مظفر وارثی نے لکھی ہے۔ اردو زبان و قواعد اس کے مصنف کون ہیں؟ اردو زبان و قواعد کے مصنف ہیں شفیع احمد صدیقی۔ معروضی نمبر 54 ہے، وہ کون سا لفظ ہے جو بطور مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے؟ تو یہ لفظ ہے آب۔ ایک آب کا مطلب ہوتا ہے پانی، جو کہ مذکر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور دوسری جگہ آب کا مطلب ہوتا ہے چمک، تلوار کی آب۔ تو آب یہاں چمک کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اور بطور مؤنث استعمال ہوا ہے۔ معروضی نمبر 55 ہے، کسی شاعر کا کلام اپنے کلام کے ساتھ جوڑنا کیا کہلاتا ہے؟ تو اصطلاح میں اس کو تضمین کہتے ہیں۔ معروضی نمبر 56 ہے، مشہور ڈرامہ الف نون کے مصنف کون ہیں؟ کمال احمد رضوی کا لکھا ہوا یہ ڈرامہ ہے۔ معروضی نمبر 57 ہے، بولڈنیس کے کیا معنی ہیں؟ بولڈنیس کا مترادف ہے بریوری۔ معروضی نمبر 58 ہے، ناک ڈیش دا ڈور دروازے پر دستک دینا، تو اس کے ساتھ پریپوزیشن ایٹ استعمال ہوگی، ناک ایٹ دا ڈور دروازے پر دستک دینا۔ معروضی نمبر 59 ہے، وہ مصدر جو صرف فاعل کو چاہے اس کو مصدر لازم کہا جاتا ہے، جیسے علی اٹھا، علی جاگا، علی دوڑا۔ معروضی نمبر 60 یہ ریپیٹ ہوئی ہے، ولی سے اقبال تک ڈاکٹر سید عبداللہ کی تصنیف ہے۔ معروضی نمبر 61 ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنے سینسز دیے ہیں، کتنے حواس دیے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو 5 حواس دیے ہیں۔ معروضی نمبر 62 ہے، وہ کون سی چیز ہے جو انسانی حواس میں شامل نہیں، یعنی اس کو ہیومن سینسز میں شمار نہیں کیا جاتا؟ تو وہ تھاٹس ہیں۔ تھاٹس یا خیالات سینسز میں شامل نہیں ہیں۔ ڈائلیکٹک میتھڈ یہ پڑھانے کا ایک طریقہ کار ہے اور اس کے بانی ہے سوکریٹس یعنی سقراط۔ معروضی نمبر 64 ہے، ڈراٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈراٹ کا مطلب ہوتا ہے قحط، خشک سالی، بارش کا نہ ہونا، یا انگریزی میں اس کو کہتے ہیں لیک آف رین، یعنی بارش کا نہ ہونا۔ معروضی نمبر 65 ہے، سیرت پر ایک بہترین انعام یافتہ کتاب ہے الرحیق المختوم۔ الرحیق المختوم کے مصنف کون ہیں؟ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے صفی الرحمن لکھنوی ہیں۔ معروضی نمبر 66 ہے،
مثنوی مرغنامہ یہ کس نے لکھی ہے؟ مثنوی مرغنامہ کے مصنف ہیں عبد الرحمن خان مجبور۔ معروضی نمبر 67 ہے نوشن۔ نوشن کا مطلب ہے آئیڈیا۔ 68 معروضی ہے اینگوش۔ اینگوش کا مطلب ہوتا ہے غصہ۔ معروضی نمبر ہے 67 بلاسفیمی، اس کا مطلب ہوتا ہے گستاخی۔ معروضی نمبر 68 ہے 68 ہے کوآپریٹو لرننگ میں استاد کا رول کیا ہوتا ہے؟ کوآپریٹو لرننگ میں استاد کا رول فیسیلیٹیٹر اور ڈیلیگیٹر کے طور پر ہوتا ہے۔ معروضی نمبر 69 ہے انکوائری بیسڈ لرننگ میں استاد کا کردار کیا ہوتا ہے؟ انکوائری بیسڈ لرننگ میں استاد کا کردار فیسیلیٹیٹر کے طور پر ہوتا ہے۔ معروضی نمبر 70 ہے تعلیم میں سپورٹس کی اہمیت پر سب سے پہلے کس نے زور دیا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے ایرسٹوٹل نے۔ ارسطو نے کہا تھا کہ صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ پرورش پاتا ہے۔ معروضی نمبر 71 ہے کسی چیز کا سبب ظاہر کرنے والے حروف علت کہلاتے ہیں۔ معروضی نمبر 72 ہے ایبسٹریکٹ نالج۔ ایبسٹریکٹ نالج جب ایک سکل کی صورت میں کسی کے کردار کا حصہ بن جاتا ہے تو اس کو کریکٹرائزنگ کہتے ہیں۔ معروضی نمبر 73 ہے لاگ لگنا یا لاگ ہونا۔ لاگ کہتے ہیں محبت کو، انس کو، پیار کو، تو لاگ لگنا کا مطلب ہے محبت ہو جانا۔ معروضی نمبر 74 ہے دشت کیس میں لیلا۔ دشت کیس میں لیلا یہ کس کی کلیات ہے؟ کشور ناہید کی کلیات ہے۔ معروضی نمبر 75 ہے سخن آباد، یہ کس کی کلیات ہے؟ عرفان صدیقی کی کلیات کا نام ہے سخن آباد۔ معروضی نمبر 76 ہے ذیق میں آنا، تنگ ہونا، عاجز ہونا، پریشان ہونا۔ معروضی نمبر 77 ہے محاورہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو محاورہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ بھوت، چڑیل، آسیب، قبرستان، جنگل اور شام کے استعارے کس کے کلام میں موجود ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے منیر نیازی کے کلام میں موجود ہیں۔ معروضی نمبر 79 ہے آب گم کے مصنف کون ہیں؟ آب گم کے مصنف ہیں مشتاق احمد یوسفی۔ معروضی نمبر 80 ہے دریا میں رہنا، خالی جگہ سے بیر، مگر مچھ سے بیر۔ معروضی نمبر 81 ہے اصلاح زبان کے حوالے سے کون سے شاعر مشہور ہیں؟ اصلاح زبان کے حوالے سے شیخ امام بخش ناسخ مشہور ہیں۔ معروضی نمبر 82 ہے لٹیا ڈبونا یعنی نقصان کرنا۔ معروضی نمبر 83 ہے فاختہ اڑانا کے کیا معنی ہے؟ فاختہ اڑانا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے عیش کرنا، مزے اڑانا۔ فیض احمد فیض کی جائے پیدائش سیالکوٹ ہے۔ کاغذ کی ناؤ صدا نہیں بہتی، طویلے کی بلا بندر کے سر، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ ظاہر بات کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ موازنہ انیس و دبیر کے مصنف ہیں علامہ شبلی نعمانی۔ مقالات شبلی نعمانی کی کل
8 جلدیں ہیں۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اس میں استعارہ استعمال کیا گیا ہے اور گل کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے محبوب کے لیے۔